السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن خلق الانسان علمه البيان صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دروشی پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے الصلاۃ والسلام علیکم یا سید یا رسول الصلاۃ والسلام علیکم یا سید اللہ رسول کا بے حد و بے حساب کرم اور فضل اور رحمت ہے کہ ہم سب یہاں ایک نیک مقصد کے لیے جمع ہوئے اور ہمارے بزرگ اور نوجوان اس محفل کی زینت اور ہماری اسلامی بہنیں اور مدنی منع اور منیاں ماشاءاللہ اس محفل کے شرکاء میں شامل ہیں اور اس بابرکت محفل جس کے ابتدا بھی اور انتہا بھی علم ہے، جس کا اول اور آخر کیا ہے؟ علم۔ رب ذوالجلال نے ہر نبی پر کتاب نازل فرمائی، ہر نبی پر کتاب نازل فرمائی، تو یہ کتاب یہ علامت ہے علم کی کہ دنیا میں ابتدا بھی کتاب ہے اور انتہا بھی کتاب ہے۔ جب کوئی بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کی سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور کئی ماواں لڑ بلڑ سکھاتی ہیں اور کئی ماواں اللہ اللہ سکھاتی ہیں، تو جو تربیت ماں کی گود سے ہوگی وہی بچے کے خون میں اور بچے کی زندگی میں وہ چیزیں شامل آپ کو نصیب ہوں گی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی ابتدا ہی اقرا سے فرمائی ہے، اور پڑھنا پڑھانا ہی حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کے استاد نہیں ہیں، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ کئی لوگ کہہ دیتے ہیں حضور کے استاد ہیں، حضور کے استاد نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیغام لے کے آنے والے ہیں، اور بہت سی ایسی وحیاں ہیں جو کہ حضرت جبریل لے کے آئے، اور تفسیروں میں آتا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں انہوں نے وہ وحی پیش کی۔ مثال کے طور پر الف لام میم یا یاسین یا حروف جتنے اس طرح کے قاف ہا یا عین صاد مقطعات حروف ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں جب یہ وحی پیش ہوئی تو حضور فرماتے رہے عالم، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا، میں نے جان لیا۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس راز سے محرم نہیں جو راز اللہ اپنے محبوب کے قلب انور پر عطا فرماتا اور اتارتا اور نازل فرماتا ہے۔ اب لمبی چوڑی تمہید کی وقت نہیں ہے، اس میں تفصیل آپ سب ماشاءاللہ یہاں جو بیٹھے ہیں ان سب باتوں کو جانتے ہیں۔ میں جو خاص بات عرض کرنے والا ہوں تھوڑے ٹائم میں وہ یہ ہے کہ علم بہت سا علم ہو، اس سے بہتر ہے کہ علم ضرورت کے مطابق ہو اور عمل زیادہ ہو۔ علم ضرورت کے مطابق ہو اور عمل زیادہ ہو، اور عمل تب تک نہیں آتا جب تک با عمل استاد یا پیر نہ ملے۔ یاد رکھنا، یاد رکھیں گے انشاءاللہ، جب تک با عمل استاد یا پیر نصیب نہ ہو تب تک جتنا مرضی پڑھ لو۔ میں بڑے بڑے مفتیوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے علماء کو دیکھا ہے، جید قسم کے بزرگ ہیں، استاد ہیں، 20 سال سے خود وہ درس نظامی درسوں میں پڑھا رہے ہیں۔ ایک جگہ پہ وہ اس طرح بہت بڑے استاد تھے، میری صدارت تھی، تو وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ عرش پر بیٹھا دیکھ رہا ہے، کوئی بات کی، میں نے کہا اللہ بیٹھنے سے پاک ہے، آپ نے یہ کیسے کہہ دیا؟ اب انہوں نے اسی وقت توبہ کر لی۔ مقصد یہ ہے نا کہ جب تک ہم آپ دیکھیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو 40-50 جماعتیں پڑھ کے آئے سن۔ بولو آپ دیکھیں نا، ان کی ہسٹری دیکھیں کہ وہ عرب کے علم الانصاب کے بہت بڑے ماہر تھے اور خطیب عرب کہلواتے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ تھے، یعنی کوئی 50-60 جماعتیں پڑھیاں ہوئی ہیں سن۔ پر جب حضور کی صحبت میسر آئی، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی نگاہ التفات اور نگاہ شفقت ان پر پڑی، پھر وہ اصل علوم تب ان کو ملے جب حضور کی نگاہ کرم ان پر پڑی۔
اس لیے زور معراج کے اس خطاب کا بیان کا عرض کرنے کا یہ ہے کہ استاد کو بعمل ہونا چاہیے، استاد کو عملی نمونہ ہونا چاہیے۔ بچے پڑھتے کم ہیں اور دیکھتے زیادہ ہیں، اور جب دیکھ کے عمل کریں گے تو استاد اگر نمازی ہوگا تو بچے بھی نمازی بنیں گے، استاد بعمل ہوگا تو بچے بھی بعمل ہوں گے۔ استاد اگر سگریٹ پیتا ہوگا تو بچے بھی کوئی نہ کوئی درخت کی ٹہنی توڑ کے اس کی نقل کرنے کی کوشش کریں گے، اصلی والی سگریٹ نہ بھی ہو تو بھی اس کی نقل مارنے کی کوشش کریں گے۔ تو چھوٹے بچے جو ہیں نا یہ تو دیکھ کے چلتے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حضور آپ دیکھیں یہ جتنے بھی درس ابتدائی ہیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا میں جلوہ گر ہوتے ہیں اور وہاں وہی آتی ہے، وہاں پہ ایک درس غار حرا میں کھلتا ہے، پھر ایک درس غار ثور میں کھلتا ہے۔ 3 راتیں جب حضرت ابوبکر صدیق حضور کی معیت میں گزارتے ہیں تو جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو ان 3 راتوں میں کیا پڑھا اور کیا پڑھایا، وہ جو صحبت میں حضور کی گزاری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ مرتبہ اس لیے ملا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ وقت حضور کے ساتھ گزارا ہے، حضور کی صحبت میں گزارا ہے۔ اور کب سے یہ ابتدا ہے، آپ اس کی ابتدا اور انتہا بھی سن لیں۔ ایک دن خود حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صدیق اکبر کیا تمہیں وہ وقت یاد ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ کون سا وقت؟ فرمایا وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے ساری نبیوں کی روحوں کو دور پوچھ رہے ہیں یا کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق سے۔ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کیا پوچھ رہے ہیں؟ وہ وقت یاد ہے، وہ ٹائم؟ عرض کی یا ہاتھ باندھ کے عرض کر دیا یا رسول اللہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہ وقت بھی یاد ہے، اور جو بولے تھے وہ بھی یاد ہے۔ ساری کائنات خاموش تھی یا رسول اللہ، آپ ہی تو اس وقت عرض کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ الستو بربکم کا جواب آپ نے دیا تھا کہ ہاں اللہ تو ہمارا رب ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ہے، عالم ارواح سے ساتھ ہے، اور اس وقت سے حضرت جبریل حضرت صدیق اکبر حضور کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزار میں اور آخری وقت وہ بھی یہ وہ وقت ہے جو اور صحابہ کرام کچھ وقت آگے پیچھے کر لیتے، کچھ کام کار میں گزار لیتے، لیکن حضرت صدیق اکبر کا تمام وقت حضور کی صحبت میں گزرا ہے۔ اور اس صحبت کی برکت یہ تھی کہ جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئے ہیں تو مدینہ والے لوگ حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ چومنا شروع ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے سمجھا کہ میں نبی ہوں، یعنی اتنی شکل کی اور شباہت کی اور نورانیت کی مشابہت اتنی زیادہ تھی کہ ان کو پہچاننا مشکل ہو گیا تھا کہ 3 راتیں جس صحبت میں گزار کے آئے ہیں تو وہ حضور کے رنگ میں ہی رنگے گئے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں پھر میں جلدی سے کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنی چادر کا پنکھا بنا لیا اس طرح سے، تو میں نے اپنی چادر کا پنکھا بنا کے حضور کو ہوا دینا شروع کر دی، اور جب دھوپ آتی تو میں اپنی چادر سے سرکار کے سر پر سایہ کر دیتا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ میں خادم ہوں۔ لوگوں کو پہچان نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہ وہ مقام اور مرتبہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس طرح یہ درسگاہ جب حضور کی گود میں کھلتی ہے تو امام حسن اور حسین پڑھتے ہیں، جب بیت اللہ شریف کی 4 دیواری میں کھلتی ہے تو حضرت علی حضور سے پڑھتے ہیں۔ اور وہ جو علم ہے وہ صحبت کا علم جو حضرت علی کو ملا، زبان چوسنے کا علم جو حضرت علی کو ملا، زبان چوسنے کا علم جو حضرت امام حسن اور حسین کو ملا حضور کی گود میں لیٹ کے، اور رب کائنات نے بھی یہ حضور کو جس طرح سے سارے علوم عطا فرمائے وہ طریقہ اللہ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا الرحمن علم القرآن۔ اس لیے یاد رکھیے کہ ہماری تعلیمی درسگاہوں کی بنیاد یہ آیت ہونی چاہیے، الرحمن علم القرآن۔ اب اللہ سے پوچھو کہ اللہ تیرا تعارف کیا ہے؟ اللہ فرماتا میرا تعارف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا اسماء حسنہ میں سے رب کے جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، لیکن اللہ نے اپنا تعارف اپنا الرحمن الرحیم سے فرمایا کہ میں بڑا مہربان نہایت رحم والا ہوں۔ اور جب سرکار کے پڑھنے کی باری آتی اللہ فرماتا الرحمن، مبالغے کا صیغہ استعمال فرمایا اس کا ترجمہ میرے حضرت صاحب اپنے پیر و مرشد کی توسط سے یہ فرمایا کرتے، ہمارے محدث اعظم قطب عالم مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد اس آیہ کریمہ کا ترجمہ یہ فرماتے تھے کہ الرحمن چونکہ مبالغے کا صیغہ، مبالغے کا مقصد یہ ہوتا ہے اس میں جتنا زیادہ بڑھا دیں آپ کو اجازت ہے اتنا زیادہ بڑھانے کی۔ تو اللہ رحمان، اللہ کیا ہے؟ الرحمن۔ اس کا معنی کیا ہے؟ بڑا ہی مہربان، بڑا ہی مہربان، بڑا ہی۔ اب جتنا مرضی آپ کے زبان اور سانس ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی رحمت ختم نہیں ہوگی۔
اس سے بھی عظیم بڑے مہربان نے بڑے مہربانیوں سے رحمت کی گود میں لے کر رحمت کی تھپکیاں دے دے کر اپنے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا۔ یہ الرحمن علم القرآن کا ترجمہ میرے محدثات میرے حضرت صاحب یہ فرمایا کرتے تھے، کیونکہ مبالغے کا سیگا، اس لیے اس کا ترجمہ یہ بنایا کہ بڑے مہربان نے بڑی مہربانیوں سے اور رحمت کی گود میں لے کر رحمت کی تھپکیاں دے دے کر اپنے محبوب کو سارا قرآن پڑھا دیا۔ تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے درس گاہوں کی بنیاد یہ آیت ہونی چاہیے، اصول یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے درس گاہوں میں مارنا نہیں ہے، بچے کو ڈانٹنا کم سے کم ہے، اور اس طرح سے پڑھانا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا کہ جتنی زیادہ تم مہربانی کر سکو اتنی مہربانی بچوں پہ کرو۔ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جو طالب علم پڑھتے تھے، وہ ان کے گھر میں کوئی فوت بھی ہو جاتا تو حضرت صاحب کو چھوڑ کے نہیں جاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہمیں ماں باپ سے بھی زیادہ پیار استاد سے اور پیر و مرشد سے مل رہا ہے۔ تو پیر و مرشد اور استاد بہترین وہ ہے جو طالب علم کی ضرورت کا بھی خیال رکھے، اس کی صحت کا بھی خیال رکھے، اس کے رجحان کا بھی خیال رکھے، اور اس کی مصروفیات کا بھی خیال رکھے، اور اس کی اچھائیوں اور برائیوں کی طرف بھی توجہ رکھے، اپنی اولاد سے زیادہ اس پر شفقت کرے۔ اس لیے آج کا پیغام یہی ہے کہ استاد کو ایک نمونہ ہونا چاہیے، ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ استاد جو ہے وہ طالب علم کے لیے اس طرح ہو کہ طالب علم زندگی بھر اس استاد کو یاد کرتا رہے کہ میرے استاد تھے، میں ان کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں بہار آ جاتی تھی، میرا دل خوش ہو جاتا تھا۔ اس لیے درس گاہوں میں بچے لوگ داخل کرواتے ہیں اپنی تعلیم و تربیت کے لیے، اچھے استاد اچھے سے اچھا بننے کی کوشش کریں، اور صرف اس کو ایک کام نہ سمجھیں بلکہ اس کو ایک اللہ تعالیٰ اور رحمانی اور نبی پاک علیہ السلام کا ایک خاص ودیت کی ہوئی ایک تحفہ سمجھے کہ جو رب نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو پڑھایا، حضور نے فرمایا میں نے اپنے صحابہ کو پڑھایا، اور اس طرح سے حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو پڑھایا، اور اس طرح سے صحابہ درجہ بدرجہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے حضرت کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کی تعلیم، کتابت کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ تو یہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جو اللہ رسول کی بارگاہ سے ہمیں نصیب ہو رہا ہے، یہ ہمیں سعادت سمجھ کے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ وظیفے بھی ملتے ہیں، تنخواہیں بھی ملتی ہیں، کام بھی چلتے ہیں، پیریڈ بھی ہوتے ہیں، آتا جاتا بھی ہے، لیکن نیت نہیں ہوتی۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ رسول کا علم جو رب رسول نے اس دنیا میں بھیجا وہ بچوں کو تعلیم دینا ہے، اور میں خود ایک ذات اپنی نمونہ بنا کے ان کو تعلیم دوں گا انشاءاللہ۔ یہ اگر نیت ہوگی تو برکت ہوگی، پڑھنے میں بھی، پڑھانے میں بھی، بچوں میں بھی، اسکول میں بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے اس اسکول میں برکت رحمت عطا فرمائے، پڑھنے پڑھانے والوں کو اقرأ بسم ربک الذی خلق تفیض و برکات عطا فرمائے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، اور اس اسکول کو اللہ رات 11ویں دن 12ویں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تو اس اسکول میں آج تک کبھی 24 سال میں کبھی میوزک نہیں چلا، اور جب بھی پروگرام ہوا میلاد مصطفیٰ کے صدقے ہوئے۔ تو میں اپنی طرف سے اپنی عاجزی کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کر کے ثواب حاصل کرنے کی حیثیت سے کچھ عاجزی کے ساتھ اپنے خیالات پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا حضور سے۔ علماء سے، فقہاء سے، اور جو کتابوں سے مجھے سیکھنے کو ملا، وہ رب کائنات نے اس ساری کائنات کو جب بنایا تو اس کے لیے اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب کو بار بار مخاطب کیا۔ قرآن پاک جو نازل ہوا ہے یہ دراصل اللہ پاک اور اللہ کے پیارے حبیب کے درمیان ہونے والا کلام ہے میری ایک سوچ کے مطابق، اور اللہ پاک ہر آیت کو، ہر سورت کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ وحی کے ذریعے جب نازل فرماتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اپنے حبیب سے، اے حبیب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ تو غور فرمائیں کہ وہ کعبہ پہ ہاتھیوں کا حملہ کب ہوا تھا؟ عقل کے اندھے ہیں جو یہ کہتے ہیں اس وقت یہ نہیں، آج بھی یہ روشنی نسبت مصطفیٰ ہے، یہ سورج میں چمک نسبت مصطفیٰ ہے، اس دین کے